وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی مشتاق، بہت خوشی ہوئی آپ کی بات سن کر، اور جو آپ کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ میرے لیے میری جنت میں بلندی درجات کا سبب ہیں انشاءاللہ۔ میں پہلے مر گیا تو انشاءاللہ آپ میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ باقی جو آپ کام کر رہے ہیں تو کیا یہ لوگوں کے عیب دیکھنا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں خود الحمدللہ کہتا ہوں اور کرتا بھی ہوں، چاہے کوئی مجھ سے بڑا ہے کوئی مجھ سے چھوٹا ہے، جو باتیں آپ نے ذکر کی ہیں اکیلے میں ہے یا مجمع میں ہے تو بغیر کسی دھڑکے کے بیان کر دیتے ہیں، چاہے سامنے والا مسکرا کے دانت دکھائے یا غصے میں آنکھیں لال پیلی کر کے نکالے، نو ٹینشن، دونوں صورتوں میں۔ آپ نے کہا کہ جو نماز جلدی پڑھ رہا ہوتا ہے، فاسٹ نماز پڑھتا ہے، میں اسے جا کر آرام سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے، یہ جلدی جلدی والی نماز اللہ نے نہیں قبول کرنی، یہ الٹا دے مارنی ہے، اور نماز کو آرام سکون سے پڑھو۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے آئیڈیل، ہمارے راہبر، ہمارے رہنما، ہمارے مجتبی، ہاں جی مقتدا، پیشوا حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ہمارے نبی سے ابھی آن لائن کے لائن پوچھتے ہیں۔ صحیح بخاری ہے، آ گئی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم لائیو میں دیکھ لیتے ہیں آپ کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی ہے، مدینہ طیبہ ہے، جو کام مشتاق انڈیا میں بیٹھ کر اپنے محلے کی مسجد میں کرتا ہے، وہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کیا۔ ایک صحابی آئے، یہ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ مشتاق بھائی ایسا مت کرو۔ صحابی آتا ہے، آ کر نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز ایسی کہ تیز گام، فاسٹ نماز۔ آنے کے بعد نبی علیہ السلام سے آ کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ پیغمبر کی آنکھوں سامنے نماز اس نے ادا کی ہے، لیکن یہ کون سی نماز تھی کہ فاسٹ نماز، اور فاسٹ نماز کے متعلق جس نماز کے اندر قیام صحیح نہ ہو، رکوع صحیح نہ ہو، رکوع سجدے میں اطمینان اور اعتدال صحیح نہ ہو، وہ بھلے آپ کو نظر آئے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن مشتاق بھائی اصل یہ ہے کہ اس نے اٹھک بیٹھ کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ اٹھک بیٹھ کی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ چپ چاپ گیا۔ ہماری طرح تو تھا نہیں کہ وہ آگے کہتا کیوں، چونکہ، چنانچہ، یعنی، البتہ، میرے جیسا، ہمارے معاشرے جیسا تھا نہیں کہ مولوی کو کہتا ہو جناب آپ تو فارغ ہو، آپ کو کیا کام ہے، میری دکان پیچھے اکیلی ہے، میرے بچے رو رہے ہیں، فلاں فلاں۔ وہ صحابی تھا، وہ چپ چاپ گیا، دوبارہ جا کے نماز پڑھ لی، پھر آ کر سلام کرتا ہے اور آ کر جواب دیتا ہے۔ آپ نے پھر وہی فرمایا ارجع، لوٹ جا، فصلی، دوبارہ نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ یہ ہے صحیح بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت۔ تو اب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اگر کوئی بندہ ہمیں فاسٹ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، ہم پیار سے اسے کہیں کہ میاں اس طرح نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز میں اطمینان اور اعتدال کا ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ نماز منہ پر دے ماری جاتی ہے، نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور ایک ضعیف روایت کے مطابق اس میں تو بڑے خوفناک الفاظ ہیں۔ وہ روایت بتاتی ہے کہ جو بندہ فاسٹ نماز پڑھے، نماز اسے کیا کہتی ہے؟ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ضائع کر دے، ہمارے لفظوں میں تو برباد ہو، تو ہلاک ہو جائے، تو ستیہ ناس ہو جائے تیرا، کما ضیعتنی، جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اب کیا خیال ہے، نماز پڑھ کر بندہ رحمت کا مستحق ہونا چاہیے یا زحمت کا، عذاب کا؟ اور جو فاسٹ نماز پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔
ایک نماز نہیں ہوگی اور ایک نماز کا برا حشر کرنا۔ ایک بندہ کسی ایسے طریقے پر گاڑی چلاتا ہے کہ گاڑی ہی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اب مالک اس سے خوش ہو کر اس سے شاباش دے گا یا مالک اس کے اوپر ناراض اور غصے ہوگا؟ نماز پڑھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر فاس پڑھی تو یہ نماز ثواب کی بجائے وبال بن جائے گی، عذاب بن جائے گا، تو اس لیے درست ہے۔ اسی طرح آپ جس کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کا عمل درست ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو ہم سب کو موجود ہے نا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بیانات جوابات 20 دفعہ ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابو لولو مجوسی ایرانی نے جناب عمر کو خنجر مارے، پیٹ پھاڑ دیا، حضرت عمر زخمی ہیں، اور اللہ اکبر اس وقت میں کوئی سرجن نہیں ہوا کرتا تھا، پیٹ پھٹا ہوا پھاڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر کی حالت یہ ہے کہ حکیم یا دودھ پلانے والا دوائی دودھ پلاتا ہے، وہ پھٹے ہوئے چیرے ہوئے کٹے ہوئے پیٹ سے وہ دودھ دوائی باہر آ جاتی ہے۔ اب بتائیے کتنا گمبھیر معاملہ اور کتنی گمبھیرتا، کتنی گمبھیر صورتحال ہے نا؟ لیکن اس دردناک اور اس اذیت ناک حالت میں بھی جناب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تیمارداری کرنے والا پوچھنے والا ایک آیا اور اس نوجوان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ عمر نے کیا کہا؟ اے نوجوان اپنی شلوار اوپر اٹھا، حالانکہ خود انتہائی اذیت میں انتہائی تکلیف میں ہے، لیکن اس حالت میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے باز نہیں آئے۔ اور مشتاق بھائی یہ عیب جوئیاں نہیں ہیں، قرآن مجید نے ہماری صفت ہی یہ بیان کی ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امہ ہو، بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو۔ کیوں جی؟ ہم کیوں بنی اسرائیلیوں سے اچھے ہیں؟ ہم جناب کیوں سابقہ پیغمبروں کی امتوں سے اچھے ہیں؟ اللہ نے کیوں ہمیں خیر امہ کا لقب دیا؟ وہ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو۔ اب نیکی کا حکم کرنا عالم کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ کوئی ڈگری ہولڈر ہی یہ کام کرے گا۔ بلغوا انی ولو آیا، پیارے نبی نے فرمایا ایک آیت کا علم ہے، ایک آیت جانتے ہو، وہ بھی آگے شیئر کرو، وہ بھی آگے بیان کرو۔ تو اللہ نے ہمیں خیر امہ کا لقب دیا، تو کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ ہم پیغمبروں والا کام اب ہمارے ذمہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ پیغمبر نہ رسول آئے گا، نہ نبی آنا ہے۔ جو کام انبیاء کا تھا وہ اس امت کے سپرد ہو گیا۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا، منع کرنا۔ تو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا کیا ہے؟ ثواب ہے کہ برا ہے؟ برا ہے نا؟ تو برائی کو دیکھ کر خیر امہ کا فرد کیا کرے گا؟ اسے منع کرے گا، اسے روکے گا۔ اب اگر آپ کی طاقت ہے اپنے ہاتھ سے تو اپنے ہاتھ سے روک دیجئے۔ مثلا میرا بیٹا ہے اور وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے ہوئے، میرا بھائی ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے ہوئے، میں اپنے ہاتھ سے اس کی شلوار اوپر کو کر دوں، مان جائے تو سبحان اللہ، اگلے دن نہیں تو پھر اپنے ہاتھ سے کام لوں۔ اسی طرح اگر میرا بس نہیں چلتا تو میرے منہ میں زبان تو ہے نا، میں اپنی زبان سے امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں۔ اب اگر میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے یا اتنا علم نہیں ہے یا اتنی جرت نہیں ہے کہ میرے ہونٹ ہل سکیں، میرے سینے میں دل تو ہے نا، تو میں اپنے دل سے برے کو برا، برائی کو برا سمجھوں۔ تو اس لیے یہ اور اس قسم کی دیگر باتیں آپ 100% درست کر رہے ہیں، اور یہی ہمارے خیر امہ ہونے کا، بہترین امت ہونے کا سبب ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے سیکھ لیا اور میں نے عمل کر لیا، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ نے پڑھا، آپ نے سیکھا، آپ نے عمل کیا، اب سامنے والے کو بھی کہیں۔ یہ ہے خیر امہ کا اعزاز۔
خود اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کے ورد، خود نمازی بن جانا، خود داڑھی کو چھوڑ دینا، خود کا شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لینا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کیوں ہے؟ خیرہ امہ کا لقب ہمیں اس لیے دیا گیا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ کی ہمت بندوانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، اب کی مرتبہ جب میں عمرے پر گیا تو کچھ غالباً مالکی لوگ تھے، وہ نماز ایسے پڑھ رہے تھے کہ توبہ نعوذ باللہ، ایسی تیز نماز میں نے اپنے ہاں نہیں دیکھی۔ ہمارے ہاں اکثر پٹھان بھائی نماز تیز پڑھتے ہیں، خیر ایسی نمازیں منہ پر ہی دے ماری جاتی ہیں، لیکن وہ جو مالکی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اوف اللہ، اتنی تیز کہ وہ نعوذ باللہ نماز کو تماشا بنا کے کھڑا ہوا تھا۔ اور یہی حدیث ارجع فصلی فانک لم تصلی، مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس کے سامنے بیان کی کہ نماز کو اس طرح پڑھ کر نماز کا حشر برا نہیں کرنا۔ تو اس لیے جہاں بھی جتنی بھی طاقت ہے، بندے کو چاہیے کہ بندہ سامنے والے کو سمجھائے پیار محبت سے۔ مثلا پچھلی دفعہ کے عمرے میں مجھے یاد آیا، اس وقت بھی میں مسجد نبوی کے اندر تھا، میں نماز پڑھ کر سنت نفل پڑھ کر بیٹھ گیا، تو میرے ساتھ ایک بندہ آیا اور اس نے نماز شروع کر دی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ عرب کی کس کنٹری سے اس کا تعلق تھا، لیکن اس کی نماز کی حالت یہ تھی کہ کبھی کسی جگہ پہ رفع الیدین کر لیتا اور کبھی کسی جگہ پہ وہ رفع الیدین چھوڑ دیتا۔ تو جب اس نے سلام پھیرا تو اسے بتایا کہ بخاری مسلم ہے، نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے، یوں یوں اس جگہ پر کیا ہے، آپ اپنی نماز کو اس طریقے پر درست بنائیں۔ تو اس کی آنکھوں سے الحمدللہ پیار محبت ٹپکا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنی اپنی طاقت اوقات اور استطاعت کے مطابق کریں۔ اب آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کا کہیں، نماز فاسٹ پڑھنے سے منع کریں، بھلے تو کوئی آپ کو ایسی آنکھوں سے دیکھے کہ جہاں سے شہد کے قطرے گر رہے ہوں، یا کوئی آپ کے منع کرنے پر آپ کو لال پیلی سرخ آنکھیں کر کے دیکھے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی آپ کو شاباش دے یا کوئی جوتا اٹھا کے مار دے، دونوں صورتوں میں ہمارا جو اعزاز ہے، ہمیں جو اللہ نے اعزاز عطا کیا ہے اور جو اللہ نے ہمیں رتبہ اور مقام دیا ہے خیرہ امہ کا، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اور یہ خیر خواہی ہے کہ ایک بندہ وضو بھی کرتا ہے، ابھی تو سردیوں کے دن ہے نا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے وہی اوئی نکلتی ہے منہ سے، وہ وقت بھی نکالتا ہے، وہ مشقت کر کے مسجد میں بھی آتا ہے، لیکن اتنی محنت کے بعد بھی اگر ہمارے بھائی کی محنت رائے گاں جائے اور میں دیکھ رہا ہوں تو میں مجرم بنوں گا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جب ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنی ہے تو برا برا کر رہا ہے اور کوئی بندہ ایسے کسی عمل کے اندر مبتلا ہے کہ جس سے محنت کے باوجود بھی اس کا عمل ضائع ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور اسے کہیں۔ یہ ایک ہمارے لیے اعزاز ہے اور یہی ہمارے خیرہ امہ ہونے کا جو ہے وہ ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔